ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائنک علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کنیزان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اس خلاق عالم کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں خلق کیا اور وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ آج بھی ذکر کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کے بیان کرنے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے چند جملوں سے مجلس کی ابتدا کرنا چاہتی ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ حمد ہے خدا کے لیے، وہ ہر مانگنے والوں کو زیادہ دینے والا اور فریاد کرنے والے پر رحم کرنے والا ہے، اور اس کی بارگاہ میں تضرع اور گریہ کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، اور تضرع اور گریہ کے ذریعے وہ خدا کی بارگاہ میں توسل کرتا ہے، روتا ہے تو خدا اس پر رحم کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے معاشرے میں کچھ بری چیزیں عام ہو گئی ہے۔ جب ہم خواتین کبھی کبھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہم اس طرح سے بے احتیاط ہو جاتے ہیں اور ہم ہر ایک کے بارے میں فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے ہم تو اسے جانتے ہیں، وہ تو بہت گنہگار ہے، اس کی کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ارے ہم تو اسے جانتے ہیں، فلاں کے گھر میں تو گانے بجتے ہیں، فلاں تو ایسی بے پردہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جب ہم جملے کہتے ہیں عزیزو، یہ نہیں کہنے چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کون کس لمحے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کے تضرع و گریہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے،
اور واقعاً جو خدا کی بارگاہ میں تذر و زاری گریہ کرتے ہیں، خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نہ جانے کب اس نے شرمندگی کا احساس کیا، جس کے بارے میں ہم اتنا کہہ رہے تھے کہ وہ گنہگار ہے، وہ بے پردہ ہے، فلاں فلاں یہ فلاں وہ، لیکن عزیزو نہیں جانتے کہ کتنے تذر و زاری اور گریہ اور توبہ کے ذریعے وہ خدا سے کتنی قریب ہو گئی ہے۔ وہ خدا کے پاس اس کا کیا مقام ہے وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے عزیزو۔ اور ایک بات یہ ہمیں خیال کرنا ہے، اس بات کا ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے معاذ اللہ۔ ہم ہر ایک کے بارے میں یہ جنتی ہے یا فلاں جہنمی ہے، فلاں اتنی گنہگار ہے، یہ جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ہم کون؟ کون ہیں ہم؟ ہم نے یقیناً یہ کیسے سوچ لیا؟ کس نے اتھارٹی دی ہمیں؟ یقیناً خدا نے تو ہمیں یہ اتھارٹی نہیں دی ہے۔ اور عزیزو یقیناً تذر و زاری اور گریہ اور توبہ سے پروردگار عالم کے اتنے قریب بندہ جا سکتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے کہا میں توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں۔ ہم جسے گنہگار سمجھ رہے ہیں، ہم جسے جہنمی تصور کر رہے ہیں عزیزو، نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں وہ توبہ کر کے خدا کے اتنی قریب ہو گئی، شاید ہم سے بھی زیادہ قریب، شاید اس کے درجات ہم سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہوں۔ عزیزان گرامی، جتنا جتنا ہم معصومین علیہ السلام کے کلام پر اور خدا کے کلام پر غور و فکر کریں گے، خدا ہمارے حکمت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ لہٰذا ان جملوں سے دو چیزوں کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ایک تو کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو تذر و زاری گریہ کرتے ہیں، حقیقت میں توبہ کرتے ہیں، خدا اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہم خیال رکھیں اور یاد رکھیں عزیزو کہ جب گریہ کرنے والے پر خدا رحم کرتا ہے تو نہیں معلوم کون کس لمحے اللہ کی بارگاہ میں تذر و گریہ کے ساتھ سر کو جھکا کے توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، وہ گناہ کی معافی مانگے اور پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ لہٰذا کسی اور کے بارے میں کبھی ہم کوئی فیصلہ نہ کریں، اس لیے کہ کسی اور کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کبھی نہ کریں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، بے شک تو بیچارے کی دعا قبول کرتا ہے، برائی دور کرتا ہے، مصیبت زدوں کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ یقیناً عزیزو جب مصیبت آئے تو یاد رکھیے، یقیناً پروردگار عالم سے اگر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو ضرور ضرور مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ بیمار کو صحت دیتا ہے۔ عزیزو کبھی کبھی ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ اس کا علاج ناممکن ہے، لیکن پھر بھی وہ مسبب الاسباب ہے۔ جو اس پر توکل کرتا ہے یقیناً پروردگار سے دعا کرے گا تو اس کی دعا مستجاب ہوگی، اس بیمار کو صحت نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ مفلس کو مال دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے۔ عزیزو خدا نہ کرے لیکن اگر کبھی کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی فریکچر ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپریشن کبھی ہو جاتا ہے، پلاسٹر بھی آتا ہے، لیکن ایک بات کا خیال کریں کہ امام یہاں جو فرما رہے ہیں ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا، پلاسٹر کر دیا، لیکن جو ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں نا عزیزو، اسے خدا ہی جوڑتا ہے۔ لہٰذا ہم ہمیشہ اس پر یقین رکھیں، توکل کریں اور دعائیں کریں، ان جملوں پر غور و فکر کرتے ہوئے۔ یہ وہی ہے کہ آگے امام فرماتے ہیں کہ چھوٹوں پر رحم کرتا ہے، بڑوں کی مدد کرتا ہے، اور نہیں ہے تیرے سوائے کوئی سہارا دینے والا، اور نہیں تجھ پر کوئی بالادست، تو ہے برتر بزرگی والا۔ بس عزیزو یقیناً ان جملوں میں کتنی اللہ کی معرفت ہے، کتنی گہرائیاں ہے۔
بس خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیری معرفت حاصل کر کے تیری بہترین سے بہترین اس بہترین مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما الہی آمین۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسان کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے آتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اندھیرے اور تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو دل کو روشنی اور نور بخشتی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے متعلق ایک حدیث کو سماعت فرمائیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جس طرح لوہے کو جنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل بھی جنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا، پھر اس دل پر سائیکل کیسے ہو؟ فرمایا کہ تلاوت قرآن مجید سے۔ یعنی عزیزو، قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ دل کو نور بخشتا ہے، یہ دل کا جنگ ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے سورہ قدر کی 5 فضیلتوں کو سماعت فرمایا تھا۔ آج وہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹی فضیلت سورہ قدر کی، اس میں حدیث ملتی ہے کہ جب انسان وقت وضو اس سورہ قدر کو پڑھ لیا کرے تو خداوند کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں گناہ جیسے کہ ابھی ابھی وہ ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ کیا کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جب بھی وضو کرے تو سورہ قدر ضرور پڑھے۔ یہ جنت خریدنے کا ایک بہت بڑا آسان راستہ ہے عزیزوں۔ 7ویں فضیلت، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی روزی تنگ ہو تو وہ اس سورہ قدر کی تلاوت کرتے رہیں۔ اس سورہ قدر کی تلاوت کرتے رہنے سے روزی کشادہ ہو جائے گی اور ان کے خیال و گمان میں نہ ہوگا کہ یہ روزی کہاں سے ملتی ہے۔ ایک روایت میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم اس شخص پر رحم فرمائے جو سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا رہے۔ مولا نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک خزانہ ہوتا ہے اور غریب فقیر کا خزانہ یقیناً قرآن پاک کا خزانہ سورہ قدر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت میں ملتا ہے کہ سورہ قدر فاقہ کشوں کے لیے عمدہ خزانہ ہے۔ ہمارے صادق امام نے اس سورہ قدر کو غریبوں کا خزانہ کہا ہے، تو ہم سب کو اس خزانے سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، یہ سورہ اہل فقر و فاقہ کے لیے عمدہ خزانہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر روز روزی کی نیت سے سورہ قدر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ 8ویں فضیلت، معصومین علیہ السلام کی حدیث میں ایک عجیب عمل لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی حاجت کے لیے حاجت مند اس سورہ قدر کو 360 مرتبہ 360 ٹائمز 360 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اول اور آخر میں ضرور درود پڑھیں۔ اول اور آخر میں درود پڑھنا نہ بھولے۔ راوی کا بیان ہے کہ تنگ دستی، بیماری، قرض کی ادائیگی اور کئی حاجتوں کے لیے یہ عمل آزمایا ہوا ہے۔ 9ویں فضیلت، ہمارے مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کو سورج نکلنے سے پہلے سورہ قدر اور سورہ توحید قل هو اللہ کا سورہ اس نیت سے پڑھ لینا چاہیے کہ پالنے والے ہمیں ہر گناہ، ہر برائی سے بچانا، تو اس دن وہ کسی گناہ میں نہ پھنسے گا، شیطان کوشش کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہوگا۔ کتنی بہترین بات امام نے بتائی ہے، کتنا آسان طریقہ ہے۔ ہم اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم برائیوں سے کیسے بچیں، لیکن کتنی بہترین یہ بات ہے کہ ہمیں صرف سورہ توحید اور صرف سورہ قدر، بس اگر ہم اس نیت سے پڑھ لیں کہ گناہ اور برائی سے خدا ہمیں بچائیں تو یقیناً ہم ضرور بچ جائیں گے۔
10ویں فضیلت، خدا کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے عزیزوں، کہ جو سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، جیسے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ خدا اس پر رحم فرمائے کہ جو سورہ قدر کی تلاوت کرتا رہے۔ عزیزان گرامی، خدا سے دعا کرے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سورہ قدر پڑھنے کی خدا اس مہینے میں توفیق عنایت عطا فرمائے۔ کل ہم نے سورہ قدر کی پہلی آیت کی تفسیر کو سماعت فرمایا تھا۔ آج آئیے سورہ قدر کی دوسری آیت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ قدر کی دوسری آیت کا ترجمہ۔ اور تو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے؟ تفسیر نور الثقلین میں یہ روایت ملتی ہے کہ جناب ابن عباس نے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے ایک شخص نے جنگی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس نے اسے 1000 ماہ نہ اتارا اور مسلسل اللہ کے راستے میں جنگ کرنے پر آمادہ رہا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے تعجب کیا اور اپنی آرزو کا اظہار کیا کہ کاش اس قسم کی فضیلت و افتخار ان کے حصے میں بھی آ جائے۔ تو یہ سورہ قدر نازل ہوئی کہ شب قدر کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، شعبان کا مہینہ اپنے آخری ایام میں تھا اور رمضان المبارک کی آمد تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال سے فرمایا، لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کے لیے آواز دو۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ منبر پر تشریف لے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو تمہارے لیے خاص کیا ہے اور وہ مبارک ماہ آنے والا ہے، وہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں پہلے یہ سوال لکھا ہوا ہے کہ قدر والی رات کون سی ہے؟ پھر اس کا جواب بھی دیا ہے کہ جب کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ قدر والی رات ماہ رمضان المبارک کی کون سی رات ہے، آپ نے فرمایا کہ اسی رمضان المبارک کی 21ویں اور 23ویں رات میں تلاش کرو۔ شب قدر کی علامت۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، شب قدر کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات کی خوشبو پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ اگر موسم سردیوں کا ہوتا ہے تو یہ رات گرم ہوتی ہے، اور اگر موسم گرمیوں کا ہوتا ہے تو یہ رات دوسری راتوں سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر معتدل رات ہوتی ہے۔ معتدل یعنی درمیانی، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈک، یعنی اس میں نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، درمیانی کو معتدل کہتے ہیں۔ جب سورج اس کی صبح کی جو صبح ہوتی ہے یعنی اس کی صبح کو طلوع کرتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی، شعاعیں یعنی کرنیں، تو جب وہ سورج جب صبح کو طلوع کرتا ہے تو اس میں کرنیں نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، تفسیر نور الثقلین میں ہمارے زمانے کے امام کی ولادت کا پورا احوال تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن چونکہ ہم اکثر
15ویں ماہ شعبان زمانے کے امام کی ولادت کے وقت اکثر یہ پوری روایت سنتے رہتے ہیں، لہٰذا میں اپنے الفاظوں میں مختصر کر کے صرف آپ کو اس کا مفہوم پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ سورہ قدر کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا ہم جانیں کہ جب امام کی ولادت کا وقت قریب آیا تب اس سورے کی فضیلت آشکار ہوتی ہے۔ عزیزو، جب 11ویں امام علیہ السلام نے جناب حکیمہ خاتون سے کہا کہ آپ یہاں پر رک جائیے اور جناب نرجس خاتون کا خیال کیجیے، اور جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس خاتون کے پاس رک جاتی ہے، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب امام کی ولادت قریب ہے، اور وہ وقت کہ جب امام زمانہ کی ولادت بہت قریب آ چکی، اس وقت لکھا ہے کہ جناب نرجس خاتون گھبراہٹ محسوس کرتی ہے۔ جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ میں نے جناب نرجس خاتون کو اپنے سینے سے لگایا اور 11ویں امام کو آواز دی۔ 11ویں امام نے فرمایا کہ ان پر سورہ قدر پڑھو، لہٰذا جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے جب ان پر سورہ قدر پڑھا اور ان سے ان کا حال پوچھا تو جناب نرجس خاتون نے فرمایا، جس امر کی خبر آپ کو میرے آقا نے دی ہے ان کی ولادت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے کہ جب میں نے ان پر سورہ قدر پڑھی تو نومولود نے بھی میری طرح سورہ قدر کی تلاوت فرمائی اور مجھے سلام کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم فرجنا بہم۔ سورہ قدر کی مزید تفسیر انشاءاللہ ہم کل سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم فرجنا بہم۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے آئین حقوق میں سے کل ہم نے پروردگار عالم کا، اللہ کا حق سنا تھا۔ یہ پروردگار عالم کا حق یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کو انجام دیا جائے۔ آج ہمارا موضوع ہے عالم کا حق۔ سید ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتاب انوار عصمت میں عالم کے 16 حقوق بیان کیے ہیں، لہٰذا ہم آج اس کا علم حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف آیت، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی خدا کے بندوں میں جو عالم ہے وہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ قصص العلماء میں یہ روایت ملتی ہے کہ کیونکہ عالم دین وہ ہے کہ وہ علم سیکھتے ہیں، لہٰذا انہیں خدا کی معرفت ہے، وہ حکموں کو جانتے ہیں، نافرمانی وہ نہیں کرتے، وہ عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جو عالم دین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عذاب کا تصور کر کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں۔ آئیے عالم دین کے بارے میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سماعت فرمائیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذکر ہوا دو لوگوں کا ذکر ہوا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو واجب نماز پڑھ کر دوسروں کو تعلیم دیتا تھا، دوسرا وہ شخص کہ جو پوری رات جا کر عبادت کرتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلے کی دوسرے پر ایسی فضیلت ہے جیسی تم جیسے ادنا انسان کے اوپر جیسے میری فضیلت۔ یعنی عزیزو، کہاں ایک ادنا انسان اور کہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الکائنات ہے، جو انبیاؤں کے سردار ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا عزیزو۔ اسی طرح سے یہاں پیغمبر خدا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کہ جو صرف واجب نماز پڑھتا ہے مگر چونکہ وہ دوسروں کو تعلیم دیتا ہے،
وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو پوری رات جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، دنوں میں روزے رکھتا ہے، لیکن اس کی فضیلت کم ہے۔ عالم کا مرتبہ، آئیے آگے حدیث سے جانیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو شخص علم کا درس اس لیے سیکھے کہ خدا کی خوشی کے لیے دوسروں کو تعلیم کرے، دوسروں کو سکھائے، تو خدا اس سے 70 پیغمبروں کا اجر عطا کرے گا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اس لیے سیکھے کہ اسلام کو زندہ کرے، اور جب وہ گزر جائے تو اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بہشت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ عابد کی 1000 رکعت نماز سے بہتر یقیناً عالم کا سونا ہے۔ عالم کا سو جانا افضل ہے عابد کی 1000 رکعت نماز سے۔ ایک گروہ کے بارے میں بتاؤں کہ جو نبی یا شہید نہیں، لیکن درجہ وہ ہے جو خدا کی طرف سے ملے گا کہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جسے دیکھ کر نبی شہید رشک کریں گے، آہ یہ درجہ ہمیں ملا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو لوگوں نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ بندے جو ہماری اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کروائیں۔ اس حدیث پر غور و فکر کریں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ بندے جو خدا کی اور ہماری محبت کی پہچان لوگوں کو کرائیں، اور وہ لوگ کہ جو خدا کو جو کام پسند ہے اسے کرنے کے لیے لوگوں سے کہیں، اور جو کام خدا کو پسند نہیں ہے لوگوں کو اس سے منع کریں، اور اگر وہ لوگ ان کی فرمانبرداری کریں گے تو خدا ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ قیامت میں 3 لوگ شفاعت کریں گے۔ پہلا سارے نبی اور سارے امام، تمام نبی اور امام، اور دوسرا علماء، اور تیسرے شہداء۔ عزیزان گرامی، علماء کی فضیلت کے حوالے سے بے شمار اور بے انتہا حدیثیں ملتی ہے، لیکن میں نے چند حدیثوں کا ذکر کیا ہے۔ آئیے عالم کا حق، سید جیشان حیدر جوادی اپنی کتاب انوار عصمت میں عالم کے 16 حقوق بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، زیادہ سوال نہ کریں۔ دوسرا، جواب میں اس پر سبقت یعنی پہل نہ کرے، سبقت یعنی پہل نہ کرے۔ تیسرا، عالم کا حق یہ ہے کہ وہ منع کرے تو اصرار نہ کرو۔ چوتھا حق عالم کا یہ ہے کہ تھک جائے تو کپڑا پکڑ کر نہ کھینچے۔ پانچواں، انگلی سے اشارہ نہ کرے۔ چھٹا، کنکھیوں یعنی ترچھی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ ساتواں، اس کی مجلس میں آپس میں کان میں باتیں نہ کرو۔ آٹھواں حق، اس کے راز کی جستجو نہ کرو، یعنی اس کے راز کو تلاش نہ کرو، اس کی راز کو کھوجو نہیں، تلاش نہ کرو اسے۔ نواں حق، اس کے سامنے دوسروں کے اقوال کا ذکر نہ کرو۔ 10واں، اس کی راز کو فاش نہ کرو۔ 11واں، اس کے پاس کسی کی غیبت نہ کرو۔ 12واں، اسے ہر حال میں محفوظ رکھو۔ 13واں حق، مجمع میں اس کو الگ سے سلام کرے۔ یہ عالم کا ایک حق ہے کہ مجمع میں اس کو الگ سے سلام کرے۔ 14واں حق، اس کے سامنے بیٹھے۔ 15واں، اس کو کوئی ضرورت ہو تو سب سے پہلے اسے انجام دے۔ 16واں، اس کی صحبت میں بیٹھا کرے، اور جب اس کی صحبت میں بیٹھیں تو خستگی، بورنگ کا یعنی ہم بوریت کا احساس نہ کرے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عالم ایسا درخت ہے کہ جس سے کب میوہ مل جائے کچھ نہیں معلوم۔
عالم مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور طالب علم کے پیچھے 70,000 فرشتے چلتے ہیں۔ آج ہم نے عالم کے 16 حقوق کو جانا ہے۔ ہم نے 16 حقوق سماعت فرمائے ہیں، تو خدا ہم سب کو علماؤں کی قدر کرنے کی اور ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم تاریخ علماء پڑھیں اور تاریخ علماء کا معائنہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علماؤں نے دین کی خدمت بہت بہترین انداز سے کی ہے۔ علماؤں نے دین کی تبلیغ کرنے میں، دین کو ہم تک پہنچانے میں، حدیثوں کو ہم تک پہنچانے میں، کتابیں لکھنا اور کتابوں کو ہم تک پہنچانے میں بہت زیادہ سٹرگل کیا ہے، بہت زیادہ جد و جہاد کیا ہے، اور علم حاصل کر کے علم دین کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے واقعی انہوں نے سخت محنتیں کی ہے، بہت زیادہ تکلیفیں، مشقت اٹھائی ہے۔ ایسا ہی ایک بہترین واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نذر کرنا چاہتی ہوں، اس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی علماء دین نے بہت زیادہ محنتیں اور مشقتیں اٹھائی ہے۔ آیت اللہ مراش نجفی کہ جو بہت ہی فیمس، بہت ہی زیادہ پاپولر اور بہت مشہور عالم دین ہے، ان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نذر کرنا چاہوں گی، جس سے ہم کچھ عبرت حاصل کر سکیں۔ ایک بہت ہی علمی خاندان کے فرد ہیں، ان کے بابا مجتہد، ان کے دادا عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بچپن سے پڑھنے کا شوق تو تھا، مگر زندگی کا ہدف نہ تھا پڑھنا اور لکھنا۔ ہدف زندگی کا پڑھنا اور لکھنا کب بنا؟ زندگی کا مقصد وہ تب بنا جب ایک واقعہ پیش آیا۔ علمی گھرانے کے یہ فرد کہتے ہیں کہ چونکہ میں علمی گھرانے کا فرد ہوں، اس لیے پڑھنا لکھنے یہ میرا شوق ضرور تھا۔ جب میں نوجوان تھا اور 20 یا 21 سال کی میری عمر رہی ہوگی، اس زمانے کا یہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ہدف کب بنا، اس بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ نجف کے حوزے میں پڑھ رہا تھا اور ہم وہیں پر رہتے تھے۔ پرانے زمانے میں اتنی فیسلٹیز نہیں ملتی تھی، خمس کا اتنا رواج بھی نہیں تھا۔ طالب علم کو آج جتنی فیسلٹیز مل رہی ہے، جتنی سہولتیں مل رہی ہے، اس زمانے میں بڑا مشکل تھا۔ آج خمس ماشاءاللہ اتنا زیادہ نکل رہا ہے اور طالب علم کی امداد ہوتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میں ایک بازار میں گیا تو میں نے بازار میں کیا دیکھا کہ ایک ضعیف عورت کچھ بیچ رہی ہے اور اس کی چادر کے نیچے مجھے ایک کتاب نظر آئی۔ جیسے ہی میری کتاب پر نظر پڑی تو میں نے اس ضعیفہ سے پوچھا کہ یہ کتاب بیچنے کے لیے ہے؟ اس نے کہا ہاں، بیچنے کے لیے ہے۔ میں نے کتاب کو دیکھنے کے لیے اٹھایا۔ کتاب کا نام تھا ریاض العلماء، علماء کی حیات زندگی کے بارے میں کتاب تھی، ہاتھ سے لکھی ہوئی عزیزوں کتاب تھی۔ اس زمانے میں آج جیسی پرنٹنگ پریس نہیں تھی اور اسلامی ممالکت میں ایسا اس وقت کوئی فیسلٹی یا سہولیت نہیں تھی، اور وہ کتاب کتنی قیمتی ہوگی جو ہاتھوں سے لکھی ہوگی۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ 5 روپے اس کی قیمت ہے۔ میرے پاس اس وقت 5 روپے نہیں تھے۔ میں نے اس ضعیفہ سے کہا کہ میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہے، آپ کی اگر بک جائے پھر میرے ساتھ آپ چلنا تاکہ میں آپ کو اس کتاب کے 100 روپے دے دوں گا اور حوزے پر چل کر میں آپ کو پیسے دے پاؤں گا۔ اس وقت میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، آپ اپنا سامان بیچیں اور اس کے بعد میرے ساتھ چلیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چاہے مجھے میرا کچھ سامان بیچنا بھی پڑے لیکن میں اس ضعیفہ کو پیسے دے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا اور اگر کسی دوسرے نے اس کتاب کو لے لیا تو یہ کتاب میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، اس کتاب کو مجھے کھونا پڑے گا، لہٰذا اگر مجھے میرا کوئی سامان بیچنا پڑے تو کوئی بات نہیں۔ عزیزو، اس وقت طالب علم فقر و فاقے میں زندگی کو گزارتے تھے۔
اس زمانے میں کہ ابھی آیت اللہ مراش نجفی کو خود بیان کرتے ہیں کہ میں وہیں کھڑا تھا اس انتظار میں کہ وہ ضعیفہ سارا سامان بیچ لے تو وہ میرے ساتھ چلے، میں اسے پیسے دے دوں۔ تب برٹش گورنمنٹ ایجنٹ جو ہے وہ وہاں پر آیا۔ یہ برٹش گورنمنٹ ایجنٹ جب وہاں پر آیا، وہ نجف میں رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ کہیں سے بھی اسے کوئی بھی کتاب ملے تو وہ لے لے اور برٹش لائبریری کے میوزیم میں جمع کروائے۔ اب یہ عورت غریب تھی مگر فقہ کے مسائل کو جانتی تھی۔ مسائل فقہ یعنی لین دین میں وہ جانتی تھی کہ ایک بار سیگا پڑھ لیا جائے، قرار ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے، پھر ہم پھر نہیں سکتے۔ اب یہ برٹش ایجنٹ نے کہا کہ میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا، یہ کتاب مجھے دے دو۔ مگر وہ ضعیفہ نے جواب دیا کہ ہمارا قرار ہو گیا، ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، اب میں نہیں دے سکتی۔ اتنی غریب ہے عزیزوں، لیکن ایمان اتنا بہترین تھا اس کا، خدا کا کتنا خوف تھا کہ یہ گورنمنٹ کا شخص ہے، اگر یہ چاہے تو اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر ایک مرتبہ اس نے ہمت سے کام لیا اور حرام کام نہیں کیا، خدا پر توکل کرتے ہوئے اس نے اسے جواب دے دیا۔ آیت اللہ مراش نجفی کہتے ہیں کہ بعد میں وہاں کھڑا رہا اور جب تک وہ ضعیفہ کا کام نہ ہو گیا تب تک میں کھڑا رہا۔ بعد میں جب ضعیفہ کا سارا کام ہو گیا تو ضعیفہ کو ساتھ لے کر میں اپنے کمرے تک پہنچا۔ کمرے میں نے پیسے دینے کے لیے جب دیکھا تو میرے پاس صرف 20 روپے پڑے تھے۔ اب میں نے سارے کپڑے لے لیے اور صرف ایک کپڑے کی جوڑی میں نے اپنے لیے چھوڑ دی اور سارے کپڑے کی جوڑیاں اٹھا کر میں بازار میں گیا، سارے کپڑے بیچے، پھر بھی 100 روپے نہیں ہوئے۔ اب دوبارہ کمرے میں آیا، اب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ میرے پاس کیا ہے جس سے میں بیچ کر پیسے دے سکوں۔ اب میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک گھڑی، ایک واچ تھی جو اس زمانے میں اس کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ میں نے بہت ہی فقر و فاقہ کر کے اس گھڑی کو، اس واچ کو حاصل کیا تھا، لیکن آج میں نے اسے بیچ ڈالی اور کسی بھی طرح سے 100 روپے کا انتظام کیا اور اس ضعیفہ کو دے دیا، کیونکہ گورنمنٹ کے وہ جلاد شخص نے مجھے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے اس کتاب کو فوراً میرے دوست کے یہاں محفوظ رکھوا لی۔ اب جب وہ نجف آیا اور ابھی تو میرے کمرے میں آیا ہی تھا، میں وہ جلاد پولیس کو لے کر آ گیا۔ برٹش کمشنر کا یہ ایجنٹ تھا، میجر کے ایجنٹ تھے یہ لوگ، اور وہ کیونکہ اس نے مجھے اس حوضے میں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس نے میرا پیچھا کیا اور آ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کتاب کہاں ہے، وہ کتاب ہماری ہے اور وہ کتاب چوری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا دیکھ لو، کتاب پورے کمرے میں نہیں ہے، آپ لوگ تلاش کر سکتے ہو۔ انہوں نے کمرے کی تلاشی لی کیونکہ میں نے کتاب اپنے دوست کے وہاں رکھوائی تھی، لہٰذا ان لوگوں کو یہاں پر وہ کتاب ملی ہی نہیں۔ اب وہ مجھے تو بھی ہتھ کڑی باندھ کر میجر کے پاس لے گئے۔ میجر نے حکم دیا کہ فوراً اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ آیت اللہ مراش نجفی کو قید خانے جانا پڑا، کیونکہ اس کتاب کو اس نے کہیں پر رکھ دیا ہے اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ کتاب اس کے پاس ہے۔ اس وقت عزیزان گرامی آیت اللہ شیخ و شیریہ کی لوگ تقلید کرتے تھے، جس طرح سے آج ہمارے لیے ہمارے آقا سستانی علیہ الرحمہ ہیں اور لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اس زمانے میں شیخ و شیریہ بہت جلیل القدر نائب امام اس وقت تھے، ان کی تقلید چلتی تھی، نجف میں تھے وہ۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آیت اللہ مراش نجفی کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ وہ مشہور علمی خاندان کے فرد تھے، اس لیے شیخ و شیریہ نے عالموں کا ایک ڈیلیگیشن بنایا، کیونکہ یہ میجر بھلے کافر تھا مگر شیخ و شیریہ کی بڑی عزت کرتا تھا، اسے معلوم تھا کہ کیسے زبردست عالم ہے یہ اور کتنے علم والے یہ عالم ہے۔ اب یہ علماؤں کا ڈیلیگیشن میجر کے پاس گیا اور میجر سے کہنے لگا کہ آیت اللہ مراش نجفی کو آپ لوگ رہا کر دو۔ تو میجر نے کہا ایک شرط پر رہائی میں دے سکتا ہوں، مجھے 1 مہینے میں یہ کتاب چاہیے۔
دیکھیے عزیزان گرامی، یہاں پر زمانے کی امام کی کیسی غیبی مدد ہو رہی ہے، کیسے امام امداد کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، ورنہ وہ میجر یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ پہلے آپ لوگ کتاب دو، اس کے بعد میں آیت اللہ مراش نجفی کو چھوڑوں گا، مگر ایک ہی مہینے کی اس نے خود بخود مہلت دی، یہ امام کی غیبی مدد تھی۔ اب جب آیت اللہ مراش نجفی کہتے ہیں کہ میں فوراً ہی، مجھے جیسے ہی چھوڑا گیا، میں فوراً میرے دوست کے پاس گیا، کتاب لے کر حوضے میں آیا اور میں نے اپنے سارے دوستوں کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ دیکھو تم لوگ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی مدد کرنا چاہتے ہو، کیا امام کی خوشنودی تمہیں چاہیے؟ سب شاگرد کہنے لگے ہاں ہم کو امام کی خوشنودی چاہیے۔ تب میں نے کہا کہ واقعاً اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ امام کے لیے کوئی کام کرو، امام کی مدد کرو، اسے خوش کرو، تو اس کتاب کو ہمیں 1 مہینے میں لکھنا ہے اور اس کی اتنی کاپی بنانی ہے، کیونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھی، فوٹو کاپی مشینز نہیں تھے، زیروکس ایسی کوئی فیسلٹی نہیں تھی، لہٰذا اس کتاب کو ہاتھ سے لکھنا تھا۔ اب سب شاگرد تیار ہو گئے اور 1 ہی مہینے میں، 1 مہینے کے 1 دن جب باقی تھا، 1 مہینے کے اندر 1 ہی دن باقی تھا، تب 3 کاپی آیت اللہ مراش نجفی کہتے ہیں کہ سارے شاگردوں نے مل کر تیار کر لی۔ اب آیت اللہ مراش نجفی کہتے ہیں کہ میں اصل کتاب وہ ریاض العلماء کو لے کر آیت اللہ شیخ و شیریہ کے پاس گیا، اور جیسے ہی میں کتاب لے کر گیا، شیخ و شیریہ کتاب کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کتاب علماء کی زندگی کے بارے میں تھی، تعظیم کے لیے یہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہاں، لا الہ الا اللہ کہاں، کتاب کو ہاتھ میں لیا، سر پر رکھا، بوسہ دیا۔ اور کتنی یہ کتاب جو ہے یہ قیمتی تھی کہ اس میں حیات علماء کے بارے میں لکھا تھا، لہٰذا آیت اللہ مراش نجفی کہتے ہیں کہ میں نے آیت اللہ شیخ و شیریہ سے کہا کہ آپ تو نائب امام ہو، آپ کا ایک بلند مقام ہے، اور مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، کیا میجر کے جو برٹن کے شہنشاہوں کا نائب ہے، اور آپ تو حقیقی بادشاہ امام زمانہ کے نائب ہوں، تو آپ بتائیے کیا یہ میجر کا حق بنتا ہے کہ وہ ہم سے کتاب لے کر میجر کو دے دے؟ کیا یہ کتاب میجر کو چلی جائے گی؟ تو شیخ و شیریہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، کہنے لگے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے جو سوچا ہے وہ میں نے نہیں سوچا ہوگا؟ میں نے سوچ لیا ہے، ذرا بھی ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ہم سے یہ کتاب لے لے اور وہ انہیں دے دے۔ میں نے یہ کتاب کی حفاظت کے لیے ہی آپ لوگوں سے جو ہے کہا تھا کہ وہ لکھیں، اور یہ کتاب کی حفاظت کے لیے ہی میں نے اس کتاب کو یہاں منگوایا ہے۔ میں نے امام کے وسیلے سے دعا کی ہے، میں امام کے وسیلے سے دعا کر چکا ہوں، اور میں مطمئن ہوں یقیناً خدا حفاظت کرے گا۔ اور عزیزو، صرف ایک ہی رات باقی ہے 1 مہینے میں، 3 کاپی تو تیار ہو چکی ہے، مگر آیت اللہ شیخ و شیریہ نے کہہ دیا کہ زمانے کے امام سے توسل ہو چکا ہے، اب ہمیں اس کتاب کو اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا توکل اور کتنا یقین تھا انہیں، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ اس لیے عزیزان گرامی ان کا اتنا بلند مقام تھا کہ آیت اللہ مراش نجفی کہتے ہیں کہ رات ہی کو پیغام آ چکا کہ اس میجر کو اسی کے ساتھیوں نے اس کے ظلم سے تنگ آ کر اسے مار ڈالا، اور اس کی لاش نجف کے راستے پر پڑی رہی۔ شیخ و شیریہ نے واقعاً جب مجھ سے کہا تھا کہ فکر مت کرو، میں امام کے وسیلے سے دعا کر چکا ہوں، لہٰذا میں سمجھ گیا کہ کتنا یقین تھا ان کو، اور یقیناً لبوں پر مسکراہٹ آ گئی کہ واقعاً اب ہمیں یہ کتاب انہیں نہیں دینی پڑے گی۔ آیت اللہ مراش نجفی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے اپنی زندگی کا ہدف اور زندگی کا مقصد بنایا کہ اگر یہ دشمن ہماری علماؤں کی زندگی کے بارے میں جو ایک کتاب تھی ریاض العلماء، اس کے پیچھے پڑے تھے، یعنی
ان کی سازش یہ تھی کہ وہ ہمیں کتابوں سے دور کر دے۔ وہ کتاب کو لے لیتے تھے اور اپنی برٹش کی میوزیم میں جمع کرتے تھے، مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کتاب ہم تک پہنچے۔ تو دشمن کی ایک بہت بڑی سازشوں میں سے ایک سازش یہ ہے عزیزان گرامی، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کتابوں تک پہنچے ہی نہیں، اور وہ ہماری کتابوں کو یقیناً ہم تک پہنچنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، آیت اللہ مراش نشفی کہتے ہیں کہ وہ ان کا جو پلان اور ان کا مقصد اس زمانے میں تھا کہ وہ کتابوں کو عام انسانوں تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ لہٰذا میں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ دشمنوں کو مات دینے کے لیے میں نے سوچا کہ میں ایک ایسی لائبریری بناؤں کہ جس سے خود بخود ساری کتابیں اس لائبریری میں آ جائیں اور لوگ لائبریری کی کتابوں کو پڑھ کر استفادہ حاصل کریں۔ لہٰذا میں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے موت نہ دینا جب تک میں لائبریری قائم نہ کروں، اور جو شیعت میں اور دنیا میں لاجواب ایسی لائبریری ہو کہ جس سے لوگ استفادہ حاصل کریں، اور وصیت بھی کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی لائبریری میں دفن کر دینا، تاکہ رہتی دنیا تک دنیا کو پتہ چل جائے کہ معصومہ کم کے روضے کے پاس اگر جگہ مل رہی تھی، لیکن وہ جگہ میں نے نہیں لی۔ عزیزان گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ جو علماء دین ہوتے ہیں انہیں جو قوم کی خدمت کرتے ہیں تو جب وہ آیت اللہ بن جاتے ہیں تو انہیں وہاں خاص جگہ دی جاتی ہے۔ کتنی اہم اور کتنی قیمتی وہ جگہ چھوڑ کر آیت اللہ مراش نجفی نے اپنے ہی لائبریری میں دفن ہونا کیوں پسند کیا؟ اس لیے تاکہ رہتی دنیا تک یہ پیغام ہم تک پہنچا سکے عزیزو، کہ کتابوں کی اور لائبریری کی اہمیت کیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں دینی لائبریری کی اہمیت سمجھا رہا ہے کہ یقیناً آیت اللہ مراش نجفی نے جو لائبریری قائم کی، کتنا خلوص تھا ان کے پاس، اور کتنا بہترین ہدف اور مقصد اور ایم اور گول تھا ان کا، کہ آج بھی ان کی لائبریری جو ہے وہ معصومہ کم کے روزے کے بالکل پاس ہے۔ آج یقیناً ہماری بھی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم بھی جتنا ہمارے پاس علم ہے لوگوں تک پہنچائے عزیزوں۔ اب دیکھیں ہم کہ واقعاً اس زمانے میں بہت بڑی ضرورت یہ تھی کہ لائبریری قائم کی جائے۔ آج عزیزان گرامی بہت زیادہ لائبریریز بھی ہے، کتابیں بھی ہیں۔ کم از کم ہماری کوششیں ہونی چاہیے کہ ہم ان لائبریریوں سے استفادہ حاصل کریں، ہم کتابوں کو پڑھیں۔ آج اگر عزیزان گرامی کہیں علاقے میں لائبریری نہیں ہے، کہیں جگہوں پر، تو ہر جگہ ایک ایسی لائبریری ہونی چاہیے کہ جہاں ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، ہمارے جوان جا کر علم حاصل کریں۔ اور اگر لائبریریز موجود ہے تو پھر آیت اللہ مراش نجفی کو یاد کریں ہم، ایک اس طرح سے جد و جہاد کیا، اسی طرح سے عزیزان گرامی علم دین حاصل کرنے میں ہمیں بھی جد و جہاد کرنا ہوگا۔ آیت اللہ مراش نجفی کا عزیزو قیامت تک ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ زندگی میں علم سیکھنے کا ہدف بنایا جائے۔ زندگی میں علم سیکھنے کے لیے یعنی علم حاصل کرنے کا پہلے تو ہم ہدف بنائیں اور علم سیکھنے میں اپنی زندگی کو صرف کرے۔ آیت اللہ مراش نجفی کا پیغام یہ ہے کہ دشمنوں کی سازشوں کا جواب علم سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم غیبت کبریٰ میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور امام کے دشمن عزیزو جو بھی ہے اسے پہلے تو ہمیں پہچاننا ہے، ان کی سازشوں کو پہچاننا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ علم سے رغبت رکھیں، علم کو سیکھیں اور علم کو پھیلائیں اور علم حاصل کریں تاکہ دشمنوں کی سازشیں نیست و نابود ہو جائے۔ آج عزیزان گرامی دشمن کی یہ کتنی زیادہ کوششیں بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے تو صرف ڈش اینٹینا اور ٹی وی تک یہ باتیں تھی، لیکن آج تو موبائل، انٹرنیٹ، اور اتنی زیادہ عزیزو دشمنوں کی سازشیں تیز رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ دن بدن ان کی سازشیں اور ان کی فیسلٹیز کے جو نیٹ کے حوالے سے ہو یا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، یہ بڑھتی جا رہی ہے عزیزو۔ اور دشمنوں کی سازشیں یہی ہے
کہ ہم بس اپنا ٹائم اور اپنا وقت برباد کر دے، ٹائم ویسٹ کر دے اور ہم علم دین ہی نہ حاصل کرے، ہم ان کتابوں تک نہ پہنچ سکے، ہم علماء کی زندگی سے محروم رہ جائیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس سازش کو ہمیں پہچانا ہوگا، ہمیں پہچان کر اس سازش کا ہمیں جواب دینا ہوگا، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہوگا۔ آج جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں عزیزو، تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقریباً 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں 704 آیتیں صرف اور صرف علم حاصل کرنے کے بارے میں ہیں، اور 319 آیت میں لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج اگر ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ قرآن مجید یہ پیغام دے رہا ہے کہ علم حاصل کرے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت پیغمبر خدا پر نازل ہوئی تھی، وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ تیرے پروردگار کے نام پر جس نے تجھے پیدا کیا۔ بس مختصر عزیزو، علم کے کیا فضائل بیان کرو، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ علم بگڑی ہوئی قسمت بنا دیتا ہے، علم بگڑی ہوئی قسمت بنا دیتا ہے، علم انسان کی عزت بڑھا دیتا ہے، علم اللہ سے بندے کو ملا دیتا ہے، علم فردوس کا حقدار بنا دیتا ہے۔ علم حاصل کرو اور دین کے ناصر اور مددگار بن جاؤ، علم حاصل کرو اور دین کے ناصر اور مددگار بن جاؤ، اور اس زمانے کے حبیب ابن مظاہر بن جاؤ، اور اس زمانے کے حبیب ابن مظاہر بن جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، امام کے پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت عطا فرما، ان کے آوان انصار تابع فرما، ابدار شیوں میں سے قرار دے۔ پروردگارہ میرے کریم آقا، میرے رحیم مولا، ہم خصوصی طور پر تجھ سے پروردگار دعا کرتے ہیں، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، اس بہترین ماہ رمضان المبارک میں ہماری توفیقات میں اضافہ کر دے، ہر سانس ہر پل ہر گھڑی تیری عبادت اور اطاعت کرنے کی، تیری خوشنودی حاصل کر کے تیری رضا تک پہنچنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عاجلہ کاملہ عنایت عطا فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں ان کے جان مال اولاد عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ان کے سروں سے آفت بلا رنج غم پریشانی مشکل مصیبت اور بلاؤں اور بیماریوں کو دور کر دے۔ پروردگار کرونا وائرس جیسی وبا کو ہم سے دور کر دے، مشکل ترین حالات کو سہل و آسانی میں تبدیل کر دے۔ پروردگار میرا کریم آقا رحیم مولا، ہمارے دل میں علم کا شوق دے دے پروردگار، اور علم سے رغبت حاصل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ مولا کائنات کا واسطہ علم کامل، عمل کامل، اخلاق کامل، تقوی کامل، حکمت کامل عنایت عطا فرما، سامعین کی ہر ایک دلی تمناؤں کو پوری فرما۔ تمام تعریف حمد و ستائش نے لائق اے وحدہ لا شریک છે، જેની તૌફીક થકી, જેના એહસાન થકી, જેના કરમથી, જેના એહસાન થકી આપણે અસરાતે ગુનાહના અસર અને કફારાતે ગુનાહનો આ 14 નંબરનો દર્સ શરૂ કરી રહ્યા છીએ। અઝીઝો, આગાઝ દર્સમાં દુઆ છે ખુદા ગુનાહોની જિલ્લતથી નીકાળીને એની ફરમાબરદારીની ઇજ્જત નસીબ ફરમાવે। ખુદા મોહમ્મદ અને આલી મોહમ્મદના સદકામાં આપણા ગુનાહને કબીરા સગીરાને માફ કરીને અનેક ગણી નેકીઓમાં તબદીલ કરી દે। આપણા મા બાપના ગુનાહોને માફ કરીને અનેક ગણી નેકીઓમાં તબદીલ કરી દે। મીઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3, પેજ નંબર 840, હદીસ નંબર 6534 માં મૌલા ફરમાવે છે, અલા વ ઇન્નલ ખતાયા ખૈલ શમ્સ હમલ અલૈહા વ ખલઅત લજમઆ ફતહક હમત બિહિમ ફિન્નાર। ઇમામ ફરમાવે છે, યાદ રાખજો કે બેશક ગુનાહ ભડકી ગયેલા ઘોડા સમાન છે કે જેની ઉપર સવાર થઈને તેની લગામ ખુલ્લી મૂકી દેવામાં આવે। કેવી અજીબ મિસાલ આપી છે ઇમામ।
ઇમામ કે છે યાદ રાખજો, ગુનાહ ભડકી ગયેલા ઘોડા સમાન છે. ભડકેલો ઘોડો હોય એના પર તમે સવાર થઈ જાઓ, લગામ ખુલ્લી મૂકી દો, શું હાલત થશે? બસ પછી તે તેઓને જહન્નમમાં લઈને જતો રહે છે. ઇસાની ગિરામી, વિચારવાની મંજિલ છે કે આ ગુનાહ શું છે કે જે આપણને જહન્નમની તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે. ભડકી ગયેલા ઘોડા સમાન છે કે જેના પર સવાર થઈ જાય ને લગામ એની મૂકી આપે ખુલ્લી. આવો આપણે મૌલા અલી ઇસ્લામની એક બીજી હદીસ જોઈએ. ઘણા લોકો એમ સમજતા હોય છે કે અમે કામયાબ થઈ ગયા. કોઈ દિવસ અલ્લાહની નાફરમાની કરીને કામયાબ ઇન્સાન નથી થઈ શકતો. મૌલા ફરમાવે છે મા જફર મન જફર બિલ ઇસ્મ, જે ગુનાહ વડે સફળતા મેળવે છે તે હકીકતમાં સફળ નથી હોતો. વલ ગાલિબુ બિસ્સરી મગલુબુન, અને બુરાઈ વડે વર્ચસ્વ મેળવી જનાર હકીકતમાં પોતે જ વર્ચસ્વની હેઠળ હોય છે. જે બુરાઈ થકી વર્ચસ્વ મેળવે છે એ હકીકતમાં પોતે વર્ચસ્વની હેઠે હોય છે. અઝીઝો, મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે લા હિકમત ઇલ્લા બિસ્મતે. ઇમામ ફરમાવે છે કે ગુનાહોથી પાકીઝગી વિના હિકમત એટલે કે સમજદારીની ડાપણ નથી. જે ગુનાહ કરતું હોય સમજી જવાનું કે એની પાસે ડાપણ નથી. અકલમંદ એ છે જે અલ્લાહથી ડરે, અને જે અલ્લાહથી ડરતું હશે ગુનાહ નહીં કરે. ઇમામ કહે છે કે ગુનાહોથી પાકીઝગી વિના હિકમત નથી. ગિરામી, કેવા કેવા ગુનાહના અસર છે. રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની એક હદીસ મિઝાનુલ હિકમતમાં છે. ઉર્દુ ભાગ 3, હદીસ નંબર 6545. રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે મન કારફ ઝંબ ફારકહુ અકલો લા યરજિઉ ઇલૈહિ અબદા. જે શખ્સ ગુનાહ કરે છે અક્કલનો હિસ્સો તેનાથી વિખૂટો પડી જાય છે, જે કદી તેની તરફ પાછો નથી ફરતો. સારતમાં આપ કે છે જે શખ્સ ગુનાહ કરે છે અક્કલ તેનાથી વિખૂટી પડી જાય છે, જે કદી તેની તરફ પાછી નથી ફરતી. અક્કલનો એટલો હિસ્સો એનાથી અલગ થઈ જાય છે જે કદી પાછો નથી ફરતો. અઝીઝાની ગ્રામી, મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામની એક હદીસ આપણે જોઈએ. મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3, પેજ નંબર 875, હદીસ નંબર 6624. મૌલા ફરમાવે છે મન તલઝ્ઝ બિમાસિયલ્લાહ ઔરસહુલ્લાહુ ઝુલ્લા. જે અલ્લાહની નાફરમાની અને ગુનાહ કરીને આનંદ માણે છે, જે અલ્લાહની નાફરમાની અને ગુનાહ કરીને આનંદ માણે છે, ખુશ થાય છે, અલ્લાહ તેને અપમાનિત અને બેઇજ્જત કરે છે. અઝીઝાની ગ્રામી, ગુનાહની જે લજ્જત હોય છે એ તો ચાલી જાય છે, સજાયની બાકી રહી જાય છે. જ્યારે ઇબાદતની જે zahmat હોય છે એ ખતમ થઈ જાય છે, અજર એનું બાકી રહી જાય છે. મૌલા અલી સામ ફરમાવે છે કોઈ શખ્સ રાતના સમય ગુનાહમાંથી પસાર નથી થતો, પણ એક સવાર પડતા જ તેને અપમાન અને શરમજનક સ્થિતિનો સામનો થાય છે. અઝીઝો, તજલિયાત હિકમતની પ્રકરણ 88ની હદીસ નંબર 19માં મૌલા ફરમાવે છે મા અસાબ અહદુન ઝંબ લૈલ ઇલ્લા અસ્બા અલૈહિ મઝલ્લતુ. કોઈ શખ્સ રાતના સમય ગુનાહમાંથી પસાર નથી થતો, પણ એક સવાર પડતા તેને અપમાન અને શરમજનક સ્થિતિનો સામનો થાય છે. રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે મોમિન માટે 72 પડદા હોય છે. લીલ મોમિનીને ઇસ્નાને વ સબઉન સતરા. મોમિન માટે 72 પડદા હોય છે. ફૈઝા અઝનબ જંબ અહતક અનહુ સિતરુ. એ પછી રસાલતમાં આપ કે છે કે જ્યારે એક ગુનાહ કરે છે તો એમાંથી એક પડદો ફાટી જાય છે. ફઇન તાબ રદ્દહુલ્લાહુ ઇલૈહિ વ સબઅતમાહુ. પછી રસૂલ ઇસ્લામ કે છે પછી અગર તે તોબા કરે અને ગુનાહનું પુનરાવર્તન ન કરવાનો મક્કમ ઈરાદો કરી લે. જ્યારે તોબા કરે છે ને ગુનાહનું પુનરાવર્તન એટલે ગુનાહને ફરી ન કરવાનો મક્કમ ઈરાદો કરી લે છે, તો અલ્લાહ એ પડદાને તેની મૂળ જગ્યાએ પરત મૂકી દે છે, અને એ ઉપરાંત બીજા 7 પડદા અતા કરે છે. શું અલ્લાહની મહેરબાની છે કે મોમિન માટે ખુદાએ 72 પડદા રાખ્યા છે, પણ જ્યારે ગુનાહ કરે તો એક પડદો ફાટે છે. પણ અગર તોબા કરી લે, ગુનાહનું પુનરાવર્તન ન કરવાનો મક્કમ ઈરાદો કરી લે,
તો અલ્લાહ એ પડદાને તેની મૂળ જગ્યાએ મૂકી દે છે અને ઉપરાંત બીજા 7 પડદા અતા કરે છે. અલ્લાહનું કરમ છે અઝીઝો. ખુદા અમારા તમામ ગુનાહ અને કબીરા સગીરાને માફ કર્યા. પરવરદિગાર મારા કરીમ આકા રહીમ મોલા, અમને મક્કમ ઈરાદો કરવાની તૌફીક આપ કે અમે હવે પછી ક્યારેય ગુનાહ ન કરીએ. છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સ્વાદિક અલૈહિ સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, સાદિક આલે મોહમ્મદ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે અલ્લાહ તબારક તાલા તરફથી તેના મોમિન બંદા ઉપર 40 પડદા હોય છે. બસ જ્યારે તે કોઈ ગુનાહ કરે છે તો તેની ઉપરથી એક પડદો હટાવી લેવામાં આવે છે. પછી જ્યારે તે પોતાના કોઈ મોમિન ભાઈના પોતાને ખબર હોય તેવા એબને જાહેર કરી દે છે તો બાકીના પડદા પણ તેની ઉપરથી હટાવી લેવામાં આવે છે. બહુ તવજ્જોનું મકામ છે કે અલ્લાહે 40 પડદા આપ્યા છે. જ્યારે ગુનાહ કરે છે તો એક પડદો હટાવવામાં, પણ જ્યારે પોતાના કોઈ મોમિન ભાઈના પોતાને ખબર હોય એબ જો જાહેર કરી દે તો બાકીના પડદા પણ તેની પરથી, એટલે બીજા 39 પડદા એના પરથી હટાવી લેવામાં આવે છે અને તે પડદા વગરનો થઈ જાય છે, ઉઘાડો થઈ જાય છે. અને એનું રિઝલ્ટ, એનું પરિણામ એ આવે છે કે આસમાન પર ફરિશ્તાઓની જીભે બેઇજ્જત અને અપમાનિત થાય છે અને જમીન ઉપર લોકોની જીભે. અઝીઝો, અગર આપણને કોઈના એબ ખબર હોય ને આપણે એબને જાહેર કરી દઈએ છીએ તો પછી આપણે જ ઉઘાડા થઈ જાય છે અને આપણે જ ફરિશ્તાઓની જબાન પર બેઇજ્જત અને અપમાનિત થઈ જાય છે, જમીન પર લોકોની જીભે. આપણા જ કરતૂતનું પરિણામ છે. વરના અલ્લાહ સત્તારુલ ઉયુબ છે, એબો પર પડદો રાખવા વાળો છે. ખુદા આપણને આ બદતરીન બીમારીથી બચાવે, આ બદતરીન ગુનાહથી બચાવે કે આપણે બીજાના એબને કોઈ દિવસ ન ખોલીએ. અઝીઝો, શરીરમાં બીમારી અને રોગો પ્રવેશ કરવાનું એક અહમ કારણ ગુનાહ છે. જ્યારે ઇન્સાનના ગુનાહ વધી જાય છે તો અલ્લાહ બીમારીઓ અને રોગો વડે એને ગુનાહથી પાક કરે છે. શરીરમાં બીમારીઓ અને રોગો પ્રવેશવાનું એક કારણ ઇન્સાનના પોતાના ગુનાહ હોય છે. બીમારીઓ અને રોગો ગુનાહોના બોજથી મુક્ત થવા માટેનો અલ્લાહ તરફથી મળતો એક રહેમત રૂપી ઝરિયો છે. માસૂમ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, જ્યારે મોમીને એક વખત તાવ આવે છે ત્યારે તેના ગુનાહો પવનથી ખરી પડતા સૂકા પાંદડાની જેમ ખરી પડે છે. એક વખતના તાવમાં એવી રીતે ગુનાહ કરે છે જાણે પવનથી ખરી પડતા સૂકા પાંદડા. પથારી પર મોમીનનો દર્દ ભર્યો અવાજ તસ્બીહ સમાન છે. મોમીનો દર્દ ભર્યો અવાજ અલ્લાહની નજરમાં તસ્બીહ સમાન છે. તેની વેદનાના સણકા અલ્લાહની હમ્દ જેવા છે. એનું ડાબી અને જમણી તરફ ફરવું અલ્લાહની રાહમાં તલવાર વડે લડવા જેવું છે. એ પડખા જે ફરાવે છે એ અલ્લાહની રાહમાં તલવાર વડે લડવા જેવું છે. પછી ઇમામ આગળ કહે છે, જો તે પોતાના ભાઈઓ અને મિત્રોની સાથે અલ્લાહની ઇબાદત કરે તો તેને માફ કરી દેવામાં આવશે. જો તે તોબા કરે તો તે ખરેખર નસીબદાર છે. અઝીઝો, સવાબુલ આમાલ ઇકાબુલ આમાલ શેખ સદુક અલ રહેમાની ઉર્દુ કિતાબના પેજ નંબર 415 પર આ હદીસ છે. હવે આપણે જોઈએ મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3 પેજ નંબર 898 ની હદીસ નંબર 6671. ચોથા ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન સૈયદુસ સાજિદીન કહે છે, હુમ્મા લૈલતિન કફારતુ સનતિન, તાવ સાથેની એક રાત એક વર્ષના ગુનાહોની માફીનું ભુગતાન છે. એક વર્ષના ગુનાહ માફ થઈ જાય છે એક રાતના તાવથી, કારણ કે શરીરમાં એનું દર્દ, એનો અસર એક વર્ષ સુધી બાકી રહે છે. છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સ્વાદિક અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, આ સવાબુલ આમાલ ઇકાબુલ આમાલની શેખ સદુક અલૈહિ રહેમાનની કિતાબ ઉર્દુ કિતાબના પેજ નંબર 415 પર છે કે છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કે એક રાત તાવ રહેવો ભૂતકાળ અને ભવિષ્યના ગુનાહોની માફીનું ભુગતાન છે. એક રાતનો તાવ ભૂતકાળ અને ભવિષ્યના ગુનાને માફ કરી આપે છે. અઝીઝો, આપણા છઠ્ઠા ઇમામે જાફરે સ્વાદિક અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, સવાબુલ આમાલ ઇકાબુલ આમાલની હદીસ શેખ સદુક અલૈહિ રહેમાની પોતાની આ કિતાબ સવાબુલ આમાલ ઇકાબુલ આમાલમાં પેજ નંબર 415 પર લખી છે કે છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે, માંદગીને સહન કરીને અલ્લાહના આભારની સાથે
એક રાત પસાર કરવી, માંદગીને સહન કરીને અલ્લાહનો આભાર માનવા, અલ્લાહનો શુક્ર કરતા કરતા એક રાત પસાર કરવી, પોતાના 60 વર્ષના ગુનાહોની માફીનું ભુગતાન છે. રાવીએ પૂછ્યું, માંદગીને સહન કરવી એટલે શું? ઇમામે જવાબમાં ફરમાવ્યું, માંદગી દરમિયાન સબ્ર કરવી, ધીરજ ધરવી. અઝીઝો, ઇમામ રઝાએ ગરીબ બાદશાહે ખુરાસાનની એક હદીસ મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 3 હદીસ નંબર 6667 મૌલા ફરમાવે છે, માંદગી મોમિનને પાક કરે છે. માંદગી બીમારી મોમિનને પાક કરી દે છે, એના માટે રહેમત છે અને નાસ્તિક માટે સજા અને લાનત છે. મોમિન પોતાના ગુનાહ માફ થઈ જાય ત્યાં સુધી બીમાર રહે છે. એ ખુદા મારા એ ગુનાહને માફ કરી આપ કે જે ગુનાહથી બીમારીઓ આવે છે. અમારા વાલિદૈનના ગુનાહોને માફ કરી આપ, અમારી ઔલાદોના નસ્લોના ગુનાહોને માફ કરી આપ. પરદિગાર, ગુનાહોની જિલ્લતથી નીકાળીને તારી ફરમાબરદારીની ઇજ્જત નસીબ ફરમા. તારી આખરી હુજ્જત બકિયતુલ્લાહ ઇમામે ઝમાનાના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમા. રબ્બિરહમહુમા કમા રબ્બયાની સગીરા. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف كل مريض بحق زهرا وبيها بعلها بنيها والسر المستودع بعدد محاط بعلمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رمضان 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 رمضان
Ramadan.